صدیق تو ہی زندہ باد تھا، تو ہی زندہ باد ہے، دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے۔ راستے میں مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے اس کو حیض آ گیا۔ اب مکے سے 3 دن کے بعد اس نے واپس بھی جانا ہے۔ افضل یہی ہے کہ سیٹ چھوڑ دیں اور اپنی سیٹ کو مؤخر کرا دیں تاکہ وہ پاک ہو کے عمرہ کر کے جائے بیچاری۔ اگر ایسے جائیں گے تو دم بھی بڑھ جائے گی اور اس کے عمرہ بھی اس کے سر پہ رہے گا، پھر پاکستان سے کون قضا کرنے کے لیے آئے گا؟ اگر وہ نہ کرے زیادہ سے زیادہ ٹکٹ اور لینی پڑے گی نا۔ استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا صوفی عبد الرحمن صاحب جامعہ اسلامیہ کلفٹن کراچی والے انتقال فرما گئے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرے دوست سعید احمد کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ شفا دے۔ حضرت حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت عبد الصمد حلیجوی کا وصال ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ پاک اس کو شفا دے، صحت دے۔ مسجد عائشہ جائیں تو احرام باندھنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ ہم تو بھائی سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا، روزانہ آپ ہوتے نہیں دعا میں۔ میرا بیٹا فیضان تھیلیسیمیا کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ اور بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے روزانہ ان کو پلایا کریں۔ مجھے خواب میں حضرت صدیق کی زیارت ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑا مبارک خواب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے نوجوان نظر، معنی یہ ہے کہ وہ جیسے پہلے دین میں مضبوط تھے اب بھی اسی طرح دین میں مضبوط ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کو الرجی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہ کریں، اس کو کہے خود کرے۔ اگر معذور ہے، بیمار ہے، نہیں کر سکتا، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے حرم کی طرف تو ایک بڑھیا عورت تھی جو کوڑا کرکٹ حضور پہ ڈالتے ہیں، یہ صحیح قصہ ہے۔ تو ایک دفعہ وہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا گیا تھا، انہوں نے پوچھا بھی کوئی پتہ ہے وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یوں بیمار ہے۔ کہا چلو عیادت کرتے ہیں۔ یہی تو شان رحمت ہے نا کہ وہ پتھر مارتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ مدرسہ عبداللہ ابن عباس خانپور میں ہے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی کب تک لوگوں سے مانگو گے؟ خدا سے مانگو۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں تمام طلباء کو بٹھا کر سورۃ واقعہ پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، کبھی مدرسہ محتاج نہیں ہوگا۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، عصر کی نماز سے مغرب تک نہ نفل پڑھ سکتے ہیں نہ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسہ عربیہ جواہر العلوم فخر پور، اللہ تمام مدارس کو کامیاب کرے۔ کہتے جی کہ جبل رحمت پر عرفات میں بہت سارے لوگ اپنا نام لکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کیا
اکٹھے 2 طواف کر لیے، پھر اکٹھے 2 مرتبہ صفا دوڑے، 14 چکر لگائے، پھر سر. یہ کوئی نیا طریقہ ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. ایک عمرہ کر لو پھر دوسرے کے لیے عمرہ کرو. عمرے والا آدمی مدینہ طیبہ سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آ گیا، لا علمی کی وجہ سے. پھر پتہ چلنے سے بس سیدھا مسجد عائشہ گیا اور احرام باندھ کے عمرہ کر لیا. بہرحال اگر پیسے ہوں نا تو ایک دم دے دو، نہ ہوں تو اللہ معاف کرے. رش کی وجہ سے ہم کبھی کبھار نمازیوں کے آگے گزر جاتے ہیں. کوشش کیا کرو کہ اگر نماز کے بعد تھوڑا بیٹھ کے تسبیحات پڑھ لو نا تو سب لوگوں کا راستہ بن جائے گا. میں نے ٹوپی پہن رکھی تھی 1 گھنٹے کے بعد، بہرحال کوئی دم نہیں ہوا. میں نے شیمپو سے سر دھو لیا تو دم پڑ گئی. ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں عمرے کا طواف کر رہا تھا، طاقت ختم ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گیا. ہوش آیا تو طواف کی طاقت نہ رہی، 7 چکر بھی پورے نہیں کیے. طواف چھوڑ کے ہوٹل میں آ کے کمرے پہن لیے. اب آپ دوبارہ عمرہ کریں. دم کا معنی ہوتا ہے کہ جانور، یعنی بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے. محمد اقبال بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے. سجدے کی حالت میں پاؤں اگر تھوڑے سی دیر کے لیے بھی اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں ملے تو دوسری رکعت میں قاعدہ تشہد کرنا ہوگا. ہاں کرنا ہوگا. ہمارے بہت سے لوگ بیمار، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. تعویذ نہ پہنا کریں، وہی پڑھ کے دم کر لیا کریں. مدینہ منورہ میں اگر روضے پر نظر پڑے تو دعا مانگ سکتے ہیں. دعا اللہ سے مانگیں. کچھ لوگ مکہ مدینہ میں پتہ نہیں بیماری، ہاں جی، پاسپورٹ اور بیماری کا کیا ہے، روکتے ہیں. کیوں روکتے ہیں؟ کیا وجہ؟ بندہ والوں تو وجہ لکھو تو بتائے آدمی. ہمارے گھر میں جنات کا بڑا اثر ہے. سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرو سارے مل کے. صرف طواف کرنے کے لیے لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ہم طائف گئے تھے، احرام باندھا، لبیک بھول گئے، راستے میں یاد آیا تو پھر لبیک پڑھتے رہے تو ٹھیک ہو گیا. یہاں پر جو فجر کے سے پہلے اذان ہوتی ہے وہ تہجد کے وقت کے لیے ہے. یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوئی ہے. ہم جو زمزم لے جاتے ہیں پاکستان میں، اس میں اور پانی مکس کریں بالکل نہ کریں. خالص دیں، جس کو دیں تھوڑا دیں. میں آصف زدہ ہوں، میری پوری فیملی آصف زدہ ہے. ساری فیملی گھر میں بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، انشاءاللہ سب جن شن بھاگ جائیں گے. میرے ابو جان محمد اکرم فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. میری شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے. ہمارے رشتہ داروں میں ایک بچہ ہے جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، اللہ شفا عطا فرمائے. لڑکا پیدا ہونے کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں. عصر کے بعد طواف کی 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے.
بھئی شادی مسلمان سے ہوتی ہے نا، کافر سے تھوڑی ہوتی ہے۔ میرے گھر میں شوگر کے مریض زیادہ ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد دل کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے خواب میں حضرت اماں عائشہ کو اپنی دادی کے ساتھ دیکھا ہے، بڑا اچھا